حضرت ابو بکر صدیق نے حیرت سے یمن کے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا جس نے انہیں ایسی بات کہتی تھی کہ وہ حیران رہ گئے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کر ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، پھر اس کے لب ہلے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، تم ہی وہ آدمی ہو جس کی آسمانی کتابیں خبر دے رہی ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حیرت سے پوچھا، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں بوڑھے کی باتوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرب کے ایک مشہور تاجر تھے۔ وہ تجارت کے لیے اکثر دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ اس بار وہ تجارت کے لیے ملک یمن آئے تھے۔ یہاں ایک بوڑھے سے ان کی ملاقات ہوئی جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہی کہا، میرا خیال ہے کہ تم سرزمین حرم کے باشندے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سن کر اقرار میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں باشندہ ہوں اور قریشی ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تم قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہوگے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر حیران رہ گئے۔ بھلا اس بوڑھے کو کیسے پتا چلا کہ ان کا تعلق بنو تیم سے ہے؟ انہیں بوڑھے کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بوڑھے نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تیم کے خاندان سے ہوں۔ یہ سنتے ہی بوڑھا خوش ہو گیا۔ وہ اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے بولا، بس اب صرف ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی ہے، تم ذرا اپنا پیٹ تو دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بوڑھے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولے، پہلے بتاؤ کہ بات کیا ہے، پھر تمہاری بات مانوں گا۔ بوڑھے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا آسمانی علم کہتا ہے کہ حرم میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نبی کے دو شخص مددگار ہوں گے، ایک بوڑھا اور ایک جوان۔ بوڑھے کا حلیہ تم سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے پیٹ پر سیاہ تل اور بائیں ران پر ایک خاص نشان ہوگا۔ رہا وہ جوان، وہ خطروں میں بے لوث گھسنے والا اور مشکلوں کو حل کرنے والا ہوگا۔ اب تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھا دو تاکہ میں وہ تل دیکھ سکوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑھا اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تم ہی وہ آدمی ہو جس کی آسمانی کتابیں خبر دے رہی ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس نبی پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بوڑھے یمنی کی یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ حیران تھے کہ اللہ کا وہ آخری نبی کون ہوگا۔ ان کے ساتھیوں میں سے وہ کون ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج سجانا ہے؟ وہ اس بارے میں جتنا سوچتے ان کا ذہن الجھتا چلا جاتا۔ بوڑھا یمنی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پھر اس کے لب ہلے۔ حضرت ابو بکر صدیق، تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے ایک یہ وعدہ کرنا ہوگا، جب تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ میں نے ان کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا ہے، یہ قصیدہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قصیدہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے یمنی سے اجازت لے کر اپنے سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ انہیں بوڑھے یمنی کی باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ سرائے میں آ کر انہوں نے اپنا سامان درست کیا۔ صبح انہوں نے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ دوسرے دن پھوٹتے ہی قافلہ مکہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تمام تاجر خوش تھے کہ انہوں نے یمن میں اپنا سامان تجارت خوب منافع پر بیچا تھا۔ اب وہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ بوڑھے یمنی کی باتیں بار بار ان کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے، اس مبارک ہستی سے ملنے کے لیے جس سے وہ پچھلے 28 سال میں کئی بار مل چکے تھے۔ جب ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ آج اس چہرہ مبارک میں کوئی عجیب بات تھی جو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ہٹ کر قدموں پر جم گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی کہا، حضرت ابو بکر صدیق، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یمن کا بوڑھا جس سے تم مل کر آ رہے ہو میری نبوت کی دلیل ہے، اس نے میرے لیے اشعار کا تحفہ بھیجا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر حیران رہ گئے اور دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خبر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے جو نبیوں کے پاس وحی لاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابھی دن کا اجالا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہر طرف ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ اب تم میرے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے اس کام کے لیے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو دونوں اونٹنیوں کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں رکے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ تینوں ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ رات انتہائی تاریک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں ایک ایک اونٹنی پر سوار ہو گئے، جبکہ عامر بن فہیرہ پیدل ہی ان کے ساتھ اونٹنی کی مہار پکڑے چل رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب وہ غار سور کے قریب پہنچ گئے۔ عامر بن فہیرہ اونٹنیاں لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے باہر رکنے کا کہا اور خود غار کے اندر چلے گئے غار کی صفائی کے لیے۔ اگر غار میں کوئی موذی جانور ہو تو اسے بھگا دیں۔ انہوں نے غار کی اچھی طرح صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں میں اپنے کرتے کے ٹکڑے ٹھونس دیے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تو وہ غار سے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار میں داخل ہوئے۔ غار کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں ایک اور سوراخ دکھائی دیا۔ اب ان کے پاس مزید کپڑا نہیں تھا کہ وہ سوراخ بند کر سکتے۔ انہوں نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ کے منہ پر رکھ دیا۔ اس سوراخ میں ایک زہریلا سانپ رہتا تھا۔ جو وہ باہر نکلنے لگا تو سوراخ کا منہ بند تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ تکلیف سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر انہوں نے اف تک نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن اس جگہ پر لگایا تو ان کی ساری تکلیف دور ہوگی اور آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے سانپ نے کاٹا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ وہ تڑپ رہے تھے کہ کب ان کی ملاقات ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں اور مسلمانوں کے کاموں میں اپنا وقت لگائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ بیت المال کا انتظام آپ ہی کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ کے نواحی علاقہ میں مشہور گھر تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیت المال تھا جس پر ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ بیت المال پر کوئی پہرے دار مقرر کر دیں تاکہ وہ چوری سے محفوظ ہو سکے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں، وہاں چوری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ بیت المال میں کوئی سامان نہیں ہے۔ بیت المال میں جو مال غنیمت آتا ہے میں اسے فوری ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس مال پر ضرورت مندوں کا حق ہے اور میں وہ حق فوراً ادا کر دیتا ہوں۔ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر رہنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال اپنے گھر میں منتقل کر لیا۔ جب کوئی مال آتا تو آپ فوری اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے، ہر شخص کی ضرورت پوری کرتے اور ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص آپ کی وفات پر رو رہا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان پر یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا اور یہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت غمگین ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے خزانچیوں کو طلب کیا۔ خزانچی حکم ملتے ہی دوڑے دوڑے آپ کے پاس آئے۔ حضرت عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیت المال کے دروازے پر پہنچے۔ خزانچیوں نے بیت المال کا دروازہ کھولا، سب اندر داخل ہوئے، پھر دوسرے ہی لمحے حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ بیت المال خالی تھا، اندر کچھ بھی موجود نہ تھا، بس ایک دیوار کے ساتھ خالی بوری پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بوری ہاتھ میں پکڑی، اسے الٹا جھٹکا اور دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گئے۔ بوری میں سے ایک درہم نکل کر زمین پر گر پڑا تھا۔ حضرت عمر نے جھک کر وہ درہم اٹھایا اور بولے، ابو بکر صدیق نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیت المال میں رقم جمع ہونے نہ دیتے تھے، وہ فوراً ہی ضرورت مندوں اور مسکینوں میں تقسیم کرایا کرتے تھے، کیونکہ ان پیسوں پر انہی لوگوں کا حق تھا اور وہ حق ادا کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے مثال قائم کر دی، یعنی آنے والے خلیفہ کو بھی ایسا ہی کام کرنا پڑے گا، لوگوں کا اسی طرح خیال رکھنا پڑے گا جیسا خیال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا کرتے تھے۔